السلام علیکم دوستو، بھارت کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے لوک سبھا یعنی قومی اسمبلی اس کے ارکان کی تعداد 543 ہے۔ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے، لیکن اس کی قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 ہے۔ اگر پاکستان والا فارمولہ بھارت پر اپلائی کریں تو بھارت کی قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد تقریباً 2000 سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اگر بھارت والا فارمولہ پاکستان پر اپلائی کریں تو پاکستان کی قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد صرف 132 ہونی چاہیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت انڈیا، جس کی جی ڈی پی 3.94 ٹریلین ڈالر ہے، اس کی قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 543 ہے۔ دوسری طرف معاشی بدحالی کا شکار پاکستان، جس کی جی ڈی پی مشکل سے 374 بلین ڈالر ہے، اس کے قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 ہے۔ ایک قرض میں ڈوبی ہوئی قوم، جس کا ہر فرد تقریباً 2,95,000 روپے کا مقروض ہے، وہ ان بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے اربوں روپے کے خرچے کیسے برداشت کرتی ہے، اور کیا اس بیوروکریسی کی ہسٹری؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیوروکریسی ہے کیا۔ بیوروکریسی گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے جس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پاور ہوتی ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک کے جو افسران ہیں ان کو بیوروکریٹس کہتے ہیں، جن میں اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل کمشنر، سیکٹری، یہ جتنے بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں ان کو بیوروکریسی کہتے ہیں۔ اس کی ہسٹری کی بات کریں تو اس کی ہسٹری بہت دلچسپ ہے۔ اس کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1526 سے لے کر 1857 تک مغلوں نے ہندوستان میں حکومت کی، جو کہ تقریباً 331 سال بنتے ہیں۔ اس دور میں مغلوں کے تقریباً 20 بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ 1857 میں جب پاور شفٹ ہو کر گوروں کے ہاتھ میں گئی تو گورے بڑے چالاک تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ عوام نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا، کیونکہ 331 سال تک جو مغلوں کی منوپلی تھی، عوام ان کی فین تھی، عوام ان کے ساتھ تھی۔ اب وہ عوام ہمیں کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، عوام بغاوت کرے گی۔ تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے گورے نے فوراً 1858 میں ICS انڈین سول سروس قائم کی، جو آج کل ہمارا CSS ہے۔ انڈین سول سروس کے لیے بھی 14 سالہ تعلیم درکار تھی۔ گورے نے اس سسٹم کے تحت جتنے بھی افراد بھرتی کیے ان کو اختیارات دے دیے، صوبائی لیول پر بھی اور ڈسٹرکٹ لیول پر بھی ان کو سارے ایڈمنسٹریشن کے اختیار دے دیے۔ صحت، تعلیم، زراعت، آبپاشی، سب نظام ان کے انڈر کر دی۔ جو شخص بھی بغاوت کرتا تھا اسے فوراً اٹھا لیا جاتا تھا، اور جب بھی سرکار کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ عوام پر ٹیکس لگا کر اپنی ضرورت کو پورا کرتی تھی۔ 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن ہوئی تو اس وقت ہندوستان میں 1157 بیوروکریٹس کام کر رہے تھے، جن میں 101 بیوروکریٹس مسلمان تھے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان نے صرف اس سسٹم کا نام چینج کیا۔ پہلے اس سسٹم کا نام تھا ICS انڈین سول سروس، پاکستان نے اسے PCS کر دیا، پاکستان سول سروس۔ پاکستان سول سروس نے 126 بیوروکریٹس کے ساتھ اپنا کام شروع کیا۔ جب تک قائد اعظم اور لیاقت علی خان زندہ تھے یہ بیوروکریسی بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہی تھی۔ قائد اعظم نے بیوروکریٹس کو مخاطب کرتے ہوئے 1948 میں کہا تھا، "دی ایڈمنسٹریشن مسٹ بی امپارشل، یو مسٹ ناٹ بی انفلوئنسڈ بائی اینی پولیٹیکل پریشر، by any political party or any individual politician. If you want to raise the prestige and greatness of Pakistan, you must not fall victim to any pressure, but do your duty as the servant of people and the state fearlessly, honestly and according to your conscience." قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد غلام محمد گورنر جنرل آف پاکستان بنا۔ یہ انڈین سول سروس کی پیداوار تھا اور افسران اور ملٹری کے لوگوں سے تعلقات بنانے میں بڑا ماہر تھا۔ اس نے اس وقت کے ملٹری جنرل سکندر مرزا کے ساتھ مل کر ریورس پاور ٹو ریسٹور اسٹیبلٹی کے اختیار کے تحت خواجہ نظام الدین وزیر اعظم کی اسمبلی توڑ دی، یعنی قائد اعظم کی بنائی ہوئی اسمبلی توڑ دی۔
یہ تھی پاکستان میں بیوروکریسی کی تاریخ۔ اس سے آگے جو اسکندر مرزا نے کارنامے سر انجام دیے، جو وہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں لے کر آئے ایوب خان کو، اس کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ اب ان کی لیوش لائف کی بات کرتے ہیں۔ یہ طبقہ ملکی وسائل پر قابو ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، محل، نوکر، بنگلے، لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ امریکہ کے صدر کا وائٹ ہاؤس 142 کنار پر مشتمل ہے۔ ادھر صرف ہمارے سرگودا کے کمشنر کا محل 104 کنار پر مشتمل ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے ایک سرکاری افسر کو 104 کنال کا محل دے رہا ہے۔ یہ بیوروکریٹس کروڑوں روپے کی گاڑیوں کو لشکر لے کر بازاروں میں صرف آلو اور شلجم کا ریٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دفتروں میں جائیں تو ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ انہوں نے آگے اپنے چمچے رکھے ہوتے ہیں جنہیں ہم چودھری صاحب، ملک صاحب کہتے ہیں، پھر یہ ان کے ذریعے ہمارے کام کرواتے ہیں۔ الجزیرہ کی اس خبر کو دیکھیے۔ ایلیٹ پریویلیج پاکستان کی اکانومی کا 17 بلین ڈالر یعنی 170 کروڑ ڈالر استعمال کرتی ہے۔ اپریل 2024 کی اس خبر کو دیکھیں۔ ان بیوروکریٹس کی سیکورٹی کے لیے 47 ملین کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں۔ اس خبر کو دیکھیں۔ صرف پنجاب میں 8,975 کنال پر سرکاری بنگلے ہیں جن کے ورث 403 ارب ہے۔ دیکھ بھال پر سالانہ 10 ارب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ 19,000 سے زیادہ ملازمین ہیں۔ اب ذرا سیاستدانوں کے شانہ اخراجات پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیشن ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی، اس نے اکتوبر 2023 میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں 2018 سے 2023 تک قومی اسمبلی کے اخراجات پر بحث کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق نیشنل اسمبلی کے ایک سیشن کا خرچہ 6 کروڑ روپے ہے، جس میں ہمارے پولیٹیشین صرف کاپیاں پھاڑتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں اور لڑائیاں کرتے ہیں، اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے 1 گھنٹے کا خرچہ 2 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے۔ 2018 سے لے کر 2023 تک نیشنل اسمبلی نے ہر MNA پر 2 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ ابھی 5 دسمبر کو پنجاب کی کابینہ نے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دی ہے، جس کے مطابق MPs کی تنخواہوں کو 5 لاکھ کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 10 لاکھ، ڈپٹی اسپیکر کی 8 لاکھ روپے ہوگی، صوبائی وزراء کی تنخواہ 10 لاکھ ہوگی، پارلیمانی سیکرٹری کی تنخواہ 6 لاکھ روپے ہوگی۔ انہوں نے وسائل کا رخ اپنی طرف کیا ہوا ہے اور مسائل کا رخ ہماری طرف کیا ہوا ہے۔ ایسا ملک جس کو ادھار دینے کے لیے بھی کوئی راضی نہیں ہے، اور ایسا ملک جس کی 9 کروڑ 5 لاکھ آبادی خط غربت سے نیچے ہو، اس میں ایک طبقہ ایسی شانہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ طبقاتی تقسیم بہت خطرناک ہے، جس میں امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ اپنے ملک کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے۔ حکومتوں کی تبدیلیوں سے کچھ نہیں ہوتا، فرق تب پڑے گا جب ہم نظام کو تبدیل کریں گے۔ یہ طبقاتی تقسیم ختم ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ مسٹ گیو equal right to every citizen. Thank you.